تو میرے دوستو نماز پہ محنت کریں گے، دنیا کے کام بنے گے، اصل آخرت ہے تو قبر میں جواب دے سکیں گے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے تو ہم دے سکیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ تو اگلا جو سوال ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسد خوبصورت شکل سامنے آئے گی، تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزر رہی ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ، کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہم حضور کے طریقے کے خلاف قدم اٹھائیں، تو خبر میں کہہ سکیں گے، جب پوچھا جائے گا اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، تو کہہ سکیں گے یہ تو ہمارے نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو ہم صاحب پہچانیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ادھر نماز میں کمی ہے تو یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے اور حضور کے طریقوں پہ چلنا نہیں ہے، تو کیا کہہ سکیں گے کہ یہ ہماری نبی ہے؟ اس لیے یہ عام سوالات ہیں، تو اس پہ دنیا میں محنت کریں۔ Dear respected brothers, making effort on our salah in such a way that it becomes a means for us to implement the entire deen. Because in the grave, the questioning will be regards to our deen, the way of our life. Salah, zakah, hajj, fasting, these are the pillars. These are the basics. Our 24 hours life start from the salah. Salah is correct, everything else will be correct. This is the second question regarding our deen. Then the next question will be in regards to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, where the beautiful face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his composite will be shown to us, and we will be able to, or we must be able to recognize him at that time, because the question will be, who is this? The image and the beautiful face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will be shown and asked, who is this? A person who has lived his life in accordance with the tariqah, the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, will be able to answer this question saying that this is my Nabi, this is my Prophet, I recognize my Prophet. If our life is in accordance with the Sunnah, the way of tariqah, the pattern of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, our wakening, our sleeping, our eating, our drinking, our standing, our living life, our marriages, our weddings, if all of our aspects of life are in accordance with the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then at that time it will come out without any hesitation that this is my Prophet, this is my Nabi, this is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But if a person does not live their life in accordance with the Sunnah, if there is no punctuality in Salah, if there is no consistency in Salah, then the questioning for the deen would become difficult. And if there is no Sunnah in our life and we're not practicing upon the tariqah and the pattern and living our life on the pattern of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then in the grave the questioning regarding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to be able to answer that question will become very difficult. تو میرے بھائیو دوستو، یقین بنتا ہے، اعمال بنتے ہیں، اخلاق بنتے ہیں، ہمارے اخلاق بھی ٹھیک ہو، ورنہ یہ سارے نیکیاں قیامت کے دن ہم سے ضائع ہو جائیں۔ پہاڑوں برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں کسی کا حق لیا، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، تو کہتے ہیں قیامت کے دن جرمانہ پیسوں کا نہیں ہے، وہ تو کہا جائے گا آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہتے ہیں مجھے اس نے گالی دی، اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں ان سے لو، اس نے مجھے تھپڑ مارا تو اتنی نیکیاں لو۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑوں برابر نیکیاں اس کے ختم ہو جائیں، لیکن لوگ ختم نہیں ہوں،
یا اللہ ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، اس کے لیے کیا تو ہے نہیں. اچھا آپ کے گناہ اگر اس کے گناہ لیے جائیں گے، اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، تو یہ آدمی پھر جو ہے جہنم میں چلا جائے. اس لیے میرے دوستو ہم بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں کی شفقت کریں، علماء کی قدر کریں. حضور فرماتے ہیں جس نے عالم سے مصافحہ کیا ایسا جیسے مجھ سے مصافحہ کیا. جو عالم کے مجلس میں بیٹھا جیسے مجلس میں میرے مجلس میں بیٹھا، جس نے عالم کی بات سنی جیسے میری بات سنی، کتنا بڑا مقام ہے. اسی طرح بڑے جو ہے عمر کے بڑے ان کی زیادہ قدر کرے اور گھر والوں کے ساتھ سلوک کرے. بیوی کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے، ان سب پہ نگاہ ڈالے اور اس کو ادا کرے. So dear respected brothers, in this life we must make effort to correct our Iman, make efforts to correct our a'mal and deeds, and along with that, strong effort needs to be made so that we correct and rectify our akhlaq, conduct and character. Our character must be beautified. It must be at the highest standards. Akhlaq must be corrected. Conduct must be excellent. Excellence of conduct. Fulfillment of the rights of humanity and others. Because if we do not fulfill the rights of others, then there will be a heavy price to pay on the Day of Judgment. And the fine is not monetary fines, that a person will be able to pay some money and get away with it. There's no monetary fines on the Day of Judgment. In the court of Allah subhanahu wa ta'ala, it comes in hadith that a person will come with mountains worth of good deeds. Mountains of good deeds will be with this person. He would have lived his life with such obedience to Allah that he accumulated good deeds as big as mountains. And he presents in front of Allah, and accountability and judgment will take place, whereas the rights of humanity will be accounted. People will line up because in this life he would have disturbed somebody, he would have violated the rights of somebody, he would have slapped somebody, he would have cursed somebody. So all those people whose rights were violated will be lined up in front of him, in front of Allah in this court of judgment. So a person will come up to Allah subhanahu wa ta'ala and say, "Oh Allah, this person cursed me." So Allah subhanahu wa ta'ala will judge and say that take some portion, this much of his good deeds, and grant it to this person as compensation. The next person will come up and say, "Oh Allah, this person slapped me without any right." So Allah will order a certain amount of good deeds to be extracted and given to this person. Third will come, fourth will come, another will come, to the point where all those will come, and to the point where people will continue to come, and all the good deeds will be wiped clean and he will remain with none. The good deeds will go away, but the line of people still waiting for their account with this person will remain. So now a person will come up and continue to complain to Allah for the violation of his rights. Then Allah will order that the sins and the bad deeds of that person be mounted on this individual. And this will continue to the point where it comes that this person will come with mountains of good deeds, but he will leave with mountains of sins and evil deeds, and he will be ordered to be thrown into Jahannam. That is why in this life we have to correct our dealings and our akhlaq, fulfilling the rights of one another, fulfilling the rights of humanity in our household, fulfilling the rights, maintaining excellent conduct and akhlaq with wife, with daughter, with sisters, with one another, because this is the means of protecting our good deeds on the Day of Judgment. The ulama, it comes that we have to maintain relationship and respect for our elders, and have love and mercy on our youngsters,
also have due reverence for our ulama and scholars of Islam. It comes that one who shakes, Nabi sallallahu alaihi wasallam more or less to the effect, said that a person who shakes hands with an alim, it's like he has shaken hands with me. And if a person sits in the gathering of an alim, it's as if he has sat in my gathering. And if a person listens to the talks of an alim, then it's as if he has listened to me. So the highest level of regard and reverence for the ulama, the scholars of Islam, and also keeping the highest level of respect for the elderly, those who are elder than us, and having the due love, mercy for those who are younger than us. میرے دوستو, ہمارا دین ہے, آسان ہے. ہم اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری میدان عرفات میں حضور نے خطبہ فرمایا, اور خطبہ میں آخر میں فرمایا کہ دیکھو میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا. تو صحابہ کرام نے بیک آواز کہا, یا رسول اللہ آپ نے اس سے حق ادا کیا, اتنا کافی ہے. لیکن حضور نے دوبارہ پوچھا, میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا. صحابہ نے پھر یہی جواب. تو حضور نے سے بارہ پوچھا, یہ تاکید ہے. تو پھر صحابہ نے پھر یہی جواب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے تو کہا یا اللہ تو گواہ ہے, یا اللہ تو گواہ ہے, یا اللہ تو گواہ ہے. پھر کہا یا اللہ. پھر صحابہ سے کہا کہ تم حاضرین ہو, غائبین تک پہنچانا تمہارے ذمہ. اس خطبے کے 81, 82, 83 دن بعد حضور دنیا سے فرما گئے ہیں. اور میرے دوستو, صحابہ نے حج کے بعد جو اس کے لیے محنت شروع کی اور سفر شروع کیے, تو واضح ہے کہ مدینہ منورہ, مکہ معظمہ میں اور سرزمین حجاز میں 10,000 صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. باقی صحابہ جو ہے پوری دنیا میں تقسیم ہوتے, 1,15,000. ان کی برکت سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ان کے اعمال نامے میں جا رہا ہے. وہ مزے کریں گے. اگر وہ مدینے میں رہتے, مکے میں رہتے, تو وہ جو ثواب بہت کچھ ملتا ہے, 1,00,000 نمازوں کا, 50,000 نمازوں کا, وہ تو گنا جا سکتا ہے. یہ ایسے ہمارے اربوں مسلمانوں کی نیکیاں ان کے اعمال نامے میں جا رہی ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. اور میرے دوستو, اسی کے لیے یہ امت بنی تھی. تو آپ سب اس کے لیے ارادے کریں. ماشاءاللہ. So dear respected brothers, our honorable guest is saying that this is a very simple, easy deen. Allah has made this deen simple, easy to practice, not difficult. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah, the final messenger of Allah. There is no other prophet to come after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. During the Hajjatul Wida, at the time of the last Hajj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he made an announcement and addressed his Sahaba, his companions, and he asked them a question that is historic. یہ بھی کہا جائے کہ یہ بھی غلط ہے, لیکن پھر بھی دنیا کی زندگی ایک لفظ ہم نے وہاں رہنا ہے. یہ قطرہ زندگی, یہ اس لیے اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. یہ قطرہ یقیناً کوئی زیادہ نہیں ہے, تاکہ ہم اس میں اپنا یقین ٹھیک کریں, اپنے اعمال ٹھیک کریں, اپنے اخلاق ٹھیک کریں, اپنے معاملات ٹھیک کریں. میرے دوستو,
अपने ऊपर मेहनत है, ये हम समझो जब मैं अपने ऊपर मेहनत। Bismillahirrahmanirrahim. Dear respected brothers and elders, our respected and honorable guest is saying that the life of this world is a drop, one drop. And the life of the hereafter is an ocean. And although it may still be untrue, the comparison can be given that this life of this world is a drop, and the life of the hereafter is 100,000 oceans. And Allah has put us in this world to live for a very short period of time, which is equivalent to, or not even the equivalence of a drop in the ocean. And Allah has put us here so that we may rectify our Iman, we may be able to rectify our a'mal and good deeds, so that we may rectify our akhlaq, so that we may rectify our dealings with one another, and live in this life according to the way Allah wants us to live in this life, because the life of the hereafter is everlasting and never ending, and this is the life in which we have to prepare. मेरे दोस्तों, तो ये बहुत एहतियात वाली जिंदगी है। इसमें हमारा एक लम्हा ज़ाया हो तो हम नुकसान में गए। हम इसको ऐसे गुजार रहे हैं। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होशियार कौन है? फरमाया, होशियार वो है जो मौत को याद रखे और उसकी तैयारी में लगा। अजीब अजीब सवाल मौत को याद रखे, नज़ा, खबर, क्या काम आएगा? क़यामत, अल्लाह के सामने खड़े हो, क्या पूछा जाएगा? बड़ी सुरा, फिर जन्नत, जहन्नम, हमेशा इसी याद में। होशियार वो है जो मौत को याद रखे, उसके तैयारी में लगा है। तो मेरे दोस्तों, नज़र के बाद कहते हैं अज़राइल अलैहिस्सलाम आते। अब एक शख्स मोमिन है, नमाजी है, बाजमात नमाज पढ़ता है, मस्जिद में पढ़ता है। नज़र के वक्त अज़राइल अलैहिस्सलाम शैतान को हटाता है, कोड़े मारता है। इस मोमिन को कलमा खुद याद करा। कितनी बड़ी बात। So dear respected brothers, the life of this world is for rectification of ourselves, and it is so short that even if we are negligent or disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala for even a moment, it is such a big loss. That is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that the intelligent person is the one who remembers his death and makes preparations for it. The one who remembers his death and prepares for the afterlife is the intelligent person, is a smart person. How strange is this statement? The one who keeps in front the afterlife, the one who keeps in front the death, the one who remembers the life of the grave, the life of the akhirah, the bridge of sirat, accountability on the day of judgment, Jannah and Jahannam, looks at these things, makes preparations for these things. Nabi alayhi salatu wassalam has referred to this person as a very, very intelligent and smart person. At the time of death, a person is constantly engaged in salah, makes his salah punctually on time,
and he makes salah with jama'ah in the masjid, Malakul Maut comes to this person at the time of this person's death and personally whips away the shaitan. As shaitan comes to deceive a person, Malakul Maut will personally whip away the shaitan and will say that I myself will remind this person at the time of his death. Kalmaya, mashallah. تو قبر میں کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے مردہ جب قبر میں رکھا جائے دو فرشتے آتے منکر نکیر، ان کا سوال و جواب یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں موت کو یاد رکھ کے اس کے تیاری میں لگا تو قبر بھی یاد رکھ اس کے لیے کیا تیاری؟ میرے دوست سب سے پہلا سوال مر رہا ہوں تیرا رب کون؟ تجھے کون پال رہا؟ حاجت روا مشکل کشا یہ یقین یہاں سے بنا کے لے جائیں گے کہ اللہ پاک ہمارے خالق میں ہے، مالک ہے، رب مشکل کشا حاجت روا سب اللہ کے قبضے میں۔ دل سے غیر کا یقین نکالے، مخلوق کا یقین دل سے نکالنا ہوگا لیکن آسانی کے ساتھ نہیں۔ ایک دفعہ کہیں گے اللہ سے ہوتا ہے، دو دفعہ کہیں گے اللہ سے ہوتا ہے، 10 دفعہ کہیں گے اللہ سے ہوتا ہے، 100 دفعہ کہیں گے اللہ سے ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ سے ہوتا ہے۔ اب زبان پہ ہے یہ دل میں اترے، دل میں اترنے کے بعد پھر اس کی زندگی بھی کیسے ہوتی ہے؟ یہ کہتے ہیں مال سے نہیں ہو، حکومت سے نہیں ہو، یقین بن گیا، مخلوق کا یقین دل سے نکل گیا۔ تو میرے دوستو اب یہ یقین دنیا میں بھی کیسے اس کی زندگی گزرتی ہے۔ So dear respected brothers, at the time of death, Malakul Maut will come and remind this person about the kalimah. And the life of the hereafter should be maintained in one's understanding and consciousness at all times. The life of the grave, the life of the afterlife. And what is to happen in the grave is the next stage after death and in the afterlife. And in the grave, there will be 2 angels that will start the questioning. And a person who is living his life in this world and rectifying his Iman, and he lives his life according to this rectified Iman, then at that time the questions will be answered. Allah subhanahu wa ta'ala has deputed the angels to question in the grave. They will ask, Ma Rabbuk, who is your Lord? At that time, what is in the heart will come. A person has made effort in this world and has rectified his Iman, and then according to that, the good deeds are made. And whatever is said and repeated will enter into the heart. A person will say Allah one time. He will say everything happens through Allah one time, 10 times. It will happen only through Allah 100 times. And eventually, once he keeps saying this, it will enter into the fibers of the heart. Once it enters into the heart, then the deeds that will come out will come accordingly. And a person will live life according to this Iman, that Allah is Rabb, Allah is Khaliq, sustainer, Allah is Malik, the owner of everything in existence. And when the questioning is done, then the answers will be given accordingly. So the life is a preparation for this. How the life can rectify one's Iman. Because it's a matter of living life, and whatever this Iman is in the heart will come out at the questionability in the grave.
تو میرے دوستو صحیح یقین کی نشانیاں کیا ہے، غلط یقین کی نشانیاں دنیا میں ذوالقرنین بادشاہ، وہ بھی دنیا کا بادشاہ پھرتا رہتا ہے، بادل اس کی مسخر، ہوائیں بھی مسخر، تو ایک دن بہت دور چلا گیا، دیہاتی علاقے میں گیا، ایک بستی میں نماز کا وقت ہے، مسجد میں گیا، مسجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد کسی کو بتاتا نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، ذوالقرنین ہوں، تو امام قاضی وہ بیٹھ گئے، ایک دو آدمی سامنے آئے، باقی لوگ بیٹھ گئے، ذوالقرنین نے دیکھا کیا ہو رہا ہے، تو ایک آدمی قاضی صاحب کے سامنے مسئلہ رکھتا ہے، قاضی صاحب ایمان والے لوگ ہیں، ایمان اسی کا نام ہے، قاضی صاحب یہ میرے بھائی سے آدمی سے میں نے زمین خریدی، اس میں نے ہل چلایا، ہل چلانے کے ساتھ اس میں سونے کے مٹکے نکلے، میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ مٹکے آپ لے لیں، سونے کے مٹکے ہیں یہ آپ لے لیں، یہ لیتا نہیں ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ سونے سے نہیں ہوتا، اللہ سے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اب جناب دوسرا آدمی اس سے بھی زیادہ ایمان والے، یہ تو ایمان والوں کی بات، وہ کہتا ہے، بھائی صاحب نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ بھائی صاحب بات یہ ہے، یہ میرا بھائی ٹھیک کہتے ہیں، میں نے زمین فروخت کر دی، میں نے پیسہ لے لیا، اس نے ہل چلایا، اس میں مٹکے، یہ مٹکے میں نے دفن نہیں کیے یہاں، میں دفن کرتا سونا تو میں لے لیتا، اب جب میں نے دفن نہیں کیا میں کیوں؟ یہ ایمان، یعنی کوئی 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کی بات نہیں، کروڑوں کی بات ہے، تو ذوالقرنین بہت خوش، عام لوگ ہیں، غریب غربا نظر آتے ہیں، اندر ایمان ہے، کہتے ہیں اب دونوں کا مقدمہ چالو ہے، پھر بھی ذوالقرنین دیکھ رہا ہے، کچھ دیر کے بعد دونوں نے کہا، قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب یہ سونے کے مٹکے ہیں، ایک نے کہا میں تو دیتا نہیں، دوسرے نے کہا میں بھی نہیں دیتا، یہ مٹکے آپ ہی دیں، اب ان کا ایمان تو پہاڑوں پر خبر تھا، مفت چیز مل رہی ہے لے لو، نہیں، اچھا جس مصیبت کو تم اپنے گردن سے ہٹاتے ہو، اتارتے ہو، میرے گردن پہ رکھتے ہو، سبحان اللہ۔ So dear respected brothers, what are the signs of a correct and rectified Iman, and what are the signs of a corrupted Iman or a defective Iman? Zulqarnain was a king and he traveled the world. He was commander and king, and he went to many different places. Allah subhanahu wa ta'ala allowed that the clouds be subservient to him, the winds were subservient to him. So during his travels, he arrived at a village, and an unknown place, a place where he was also unknown and he also did not know. And the time was for salah, and he entered into a masjid, and he made salah,
And after finishing the salah, two persons came up to the imam who was leading the salah, and the rest of those musalli, they sat in their positions. These two persons who came up to the imam, who was also qazi, judge, they presented a case before him. One of them said that, I have a disagreement with my brother, and the disagreement is that I purchased some land from him. After purchasing this land, I started to plow the land, to dig the land. And upon digging the land and plowing the land, I came across golden nuggets, nuggets of gold, treasure, a lot of gold. And look at the iman of such an individual. These were ordinary people. These were the laymen of the time, the people of the regular people who were not very well off, poor people. He says that I purchased the land from him, but I did not purchase the gold nuggets from him. So these nuggets do not belong to me. I wish to give this to my brother, because I didn't purchase this from him. So the qazi says and asks the other person, what do you have to say? What do you say about this? He says that I sold the land to him, but I did not dig and bury the gold myself, so that the gold belongs to him. If I were to dig and bury it myself, then the gold would belong to me. So look at the iman of the individuals who understood in the depths of their heart that gold cannot do, but only the order and the power of Allah does. So after some time of discussion amongst them, trying to figure out what to do, then they came up amongst the two with the conclusion and said, okay, how about this? Neither I want it, neither he wants it. The judge yourself, Qazi Sahib, you take it. So look at the iman of the Qazi Sahib, who was also the iman like a mountain. He says to them that what you're trying to do is take this difficulty off of your own necks, this burden from your own necks, and you want to place this burden on my neck. So Zulqarnain got very happy, and he looked and he saw that such iman and such justice and such belief and tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala amongst the people like this. Awami iman wali, qazi bhi iman wali, बादशाह तो है ईमान वाला, आवाम भी। अब गल करने में बैठे हैं, सुनना चाहिए कि आगे क्या होगा। दिल में एक हक बात अल्लाह ने डाली, अल्लाह डाली हक, आसानी का फैसला। भाई न सोना तुम लेते हो, न ये लेता है, न मैं लेता हूँ। मेरे दिल में एक बात है, अगर तुम मानो। जी क्या बात है? कोई लड़का लड़की आप दोनों का है। जी एक ने कहा मेरा जवान लड़का है, एक ने कहा मेरी जवान लड़की है। अच्छा मैं दोनों का निकाह कर रहा हूँ, और ये सोना इनको मैं देना चाहता हूँ, तुम्हें कबूल है? उन्होंने कहा मैं कबूल। निकाह कराए और वो सोने के मटके उनको दिए। कहते आम लोगों में भी ये बात अजीब थी। ये सोना एक रास्ते में पड़ा, कोई नहीं ले जाता, मगर सबका यकीन ऐसा था जैसे गंदगी रास्ते में पड़ी है। हर एक कहते हैं भाई ये किसका सोने क्यों नहीं ले जाता, ये किसका सोने क्यों नहीं ले जाता। आवाम का भी तो ये ना ज़ुल्क़रनैन ने जब ये बात सुनी और फैसला हो गया, फिर भी नहीं बताया मैं बादशाह हूँ, ज़ुल्क़रनैन हूँ। काजी साहब मेरा तो गुमान ही नहीं था कि ऐसे देहातों में ऐसे फैसले हों। ये देहात ऐसे हक के फैसले। तो
امام صاحب وہ قاضی صاحب کہتے ہیں او مہمان تم اجنبی مہمان اگر ہم یہ فیصلے نہ کریں تو یہ اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی یہ برکتیں ہم پہ کیسے آئیں گی یہ بارشیں ہم پہ کیسے اتریں گی بس کرنے میں کچھ نہیں کہا خوش ہو چلا گیا پھر بھی نہیں کہا کہ میں بادشاہ ہوں تو ایمان والوں کے حصے ایمان کو دل میں لانا اور زبان سے کہنا کانوں سے سننا دماغ سے سوچنا آنکھوں سے دیکھنا یہ راستے ہیں اندر ایمان داخل کرنے کے لیے یہ راستے ہیں تو سب کچھ ہم بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایمان کی باتیں ہم اس لیے میرے دوستو یہ سب سے بڑا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ So dear respected brothers, what goes on next? So Zulqarnain is still seated and he says to himself, let's see what happens now. The level of Iman among the general population, the level of Iman among the two that were in front of the Qazi, the judge himself, and the level of Iman at such a level among the general population of a village. So he sees what goes on next. The Qazi Sahib then says, okay, what is the solution to this problem now? Neither you want it, neither you want it, and I don't even want it. So what do we do with this gold? So he says, something is coming into my heart, and if I present it to you, will you both accept it? He said that, do you have a young boy, man, young boy who's marriageable age? One of them says yes. Then he asked the other, do you have a girl that's marriageable age? And he says yes. So he says, why don't I perform the nikah of your son and your daughter, and once they get married, we will hand over the gold to them. So both of them says, yes, we agree to this. So the decision that was made was also based upon justice. And the king and the Badishah, Zulqarnain, who was sitting there, didn't disclose who he was. He just saw this and became very happy that in such remote places, such villages, that even in such places the level of Iman is so high and at such levels. Then he himself goes up to the Qazi and he says to him, I'd like to ask you a question. He says, go ahead. Because he saw that such Iman among the general people, that even if there was gold placed on the side of the street, then people wouldn't consider it valuable or lay eyes upon it to take it away, but the people would consider it like dirt, filth, and garbage on the side of the road. They would say, like, whose gold is this on the side of the, why don't they take it away from here? Why don't they move this away? Because in their heart, it was as if it was garbage and filth. So Zulqarnain then asks the judge, the Qazi, and he says, in such village, in such a place, and with such Iman, you're making decisions based upon justice, and I see that this is going on. How is it such? He says that if we do not make decisions and live our life according to justice and the orders of Allah with this Iman, then how would we expect the mercy of Allah to descend? How would we expect the barakat and the blessings from Allah subhanahu wa ta'ala to descend? How would we expect Allah to be happy with us? For us to be under the mercy and the rahmat and the barakah and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, this has to be done. So the Iman was made. The Iman was at such a level among everyone, and it was rectified and corrected. This is one story and incident about how a correct Iman or corrected Iman manifests itself. This is the manifestation of corrected and pure Iman.
Because the maqsad and the purpose, dear respected brothers, is to correct and rectify our Iman in this life, making efforts for it, so that Iman becomes strengthened in our hearts. And the way to do this is by looking through the eyes of Iman, hearing the talks of Iman, talking about Iman, and pondering upon and thinking about Iman. These are the faculties of a human being through which the Iman will strengthen, will increase, will be maintained, and will increase in its level. So the effort is on to strengthen the Iman and to correct the Iman. کمزور ایمان کے واقعات. عیسیٰ علیہ السلام اس کے ایک ساتھی سفر پہ چلے, اپنے ساتھ 3 روٹیاں لی, چلتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھی سے کہ میں فارغ ہو گیا ہوں, آپ یہیں رہو. عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, کچھ وقت گزرا, واپس آئے, بھائی روٹیاں 2 تھی, وہ تیسرے کدھر گئی مجھے کیا پتہ کیوں نہیں, میں تو چلا گیا, آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں, 2 ہے 1 کیوں, مجھے کوئی پتہ نہیں. اچھا ٹھیک, چلو ایک آپ کو ایک میں نے کھایا. عیسیٰ علیہ السلام نے روٹی کھائی, چلے. راستے میں ایک چٹان پتھر کا, عیسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اللہ کا نام لیا, وہ سونا بن گیا. پھر اللہ کا نام لیا, 3 ٹکڑے ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھی سے, تو آپ نے 1 روٹی کھائی ہے؟ جی یہ آپ نے. میں نے بھی 1 روٹی کھائی ہے, تو 1 میں لے لیں. یہ تیسرا جو ٹکڑا ہے جس نے دوسری روٹی کھائی ہے اس کو لے لیں. وہ کہتے ہو تو میں نے کھائی. بھائی آپ تو قسم کھا رہی تھی کہ میں نے نہیں کھائی. نہیں یہ میں نے کھائی ہے, قسم ہے وہ میں نے کھائی. یہ میرے دوستوں, قبر کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ. یا تو جو کچھ ہے ہو جائے گا, قبر. خیر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا وہ جو آپ نے کہی ہے تو یہ بھی کروا. پھر فرمایا یہ میرا والا بھی ہے, میں نے سونے کو کیا کرنا ہے. میرے دوست یہ ہے مخلوق ہے, خالق ہے. ایمان ہے. ایمان جب آتا ہے, ویسے تو یہ جو ذرہ ہم کہتے ہیں, ذرہ اس کو کہتے ہیں جو 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتا. ذرہ بھر ایمان بھی کوئی اپنے ساتھ لے کے جائے, ذرہ, تو اس کو اس دنیا کا رقبے کے لحاظ سے 10 گنا جنت. ذرہ اللہ کرے تو جس کا ایمان پہاڑوں کے برابر ہو, اس کی زندگی دنیا میں شاندار, قبر میں شاندار, قیامت میں شاندار, پولیس رات میں شاندار, اور جنت میں پہاڑوں برابر ایمان. ایمان کو سیکھنا ہے, ایمان کو لینا ہے, ایمان پہ محنت کرنی ہے. یہ ہماری اس قطرے زندگی میں یہ چیزیں ہم نے کریں. ایک حساب ہے کہ 24 گھنٹے 1 دن رات, ہر گھنٹے میں 60 منٹ, ہر منٹ میں 60 سیکنڈ. اس کے بدلے 86,400 سیکنڈ میں. تو اس کے سال تو بہت قیمتی ہے, مہینے بھی ہیں اور دن بھی ہیں. اللہ کی قسم یہ 1 لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا سے زیادہ ہے اگر اس کو صحیح گزارے. So
So dear respected brothers, that was an incident relating the story of a strong Iman, or strengthened Iman, corrected Iman. Now we will relate a story, an incident about weak Iman. So one time Sayyidina Isa alayhi salam was traveling with his companion, and he comes to a place where they stop to eat, and with them they have 3 loaves of bread. So Sayyidina Isa alayhi salam says, "Excuse me for a minute, I will go and come back for some necessity." So when he goes and returns, he finds that there are only 2 loaves of bread. So he asks his companion, his traveling companion, that what happened to the 3rd piece? He says that there's only 2. He asks him, then what happened to the 3rd? He says there's only 2 of them. So he says, okay, let's continue on. So they continue for some time, and after some time they reach a place where there's a rocky structure, large rocky structure. And he takes the name of Allah, and this rock splits into pieces, into 2, and then he takes the name of Allah again and it splits into 3 pieces. So when it splits into 3 pieces, he takes the name of Allah and it turns into gold. So when it turns to gold, he says to his companion that you eat the first piece of bread, I'll eat the second piece. They eat the bread. Then he says to him, you ate the first piece of bread, 1 piece of golden rock for you. I ate the second piece of golden rock for me. And this golden rock, the 3rd one, is for the one who took the 3rd piece. So he says, I took it, I ate it. He says, you swore by Allah that you didn't take it or eat it. Now you're saying you did. He says, I swear that I am the one who took it. I am the one who ate it. So he says, okay, if this is your condition, you keep your piece of gold, and you also take this second piece of gold. And why also not you take my piece of gold as well? So all 3 of them, you take it yourself. So dear respected brothers, the value of because Allah subhanahu wa ta'ala, He's Khaliq. To get the yaqeen of Khaliq, this is makhluq. This is the creation of Allah. But Allah subhanahu wa ta'ala is the one who does everything in existence, and to get that yaqeen in the heart. So it comes that a person who has even what is called a zarra, smallest particle of Iman. The smallest particle is defined as such that it can't be divided into 2 any further. It is the smartest particle known. Everything can be divided and divided until the smallest particle, zarra. Then this particle cannot be divided further. If a person leaves this world with even a zarra, smallest particle of Iman, then Allah subhanahu wa ta'ala, through His grace and mercy, will bestow upon this person a Jannah that is 10 times greater than this world. So a person who has mountains or levels of mountains worth of Iman, can we imagine what type of Jannah Allah will grant such person? That the world of the Akhirah, the life of the grave, the life of the Pulsirat, entrance into Jannah, what kind of Jannah Allah will grant such a person? So in this life, a person has to make efforts to value this Iman, to increase and to learn this Iman, to maintain this Iman, to strengthen this Iman, to preserve this Iman, to that level where Allah subhanahu wa ta'ala is happy and the everlasting life of the hereafter will be made. तो मेरे दोस्तों, दुनिया में बनता है तो कब्र में जब सवाल होगा मरने,
اس کا یقین تو اللہ پہ ہے، تو یہ کہہ سکے گا کہ میں رب کے معنی پالنے والا، صاف جواب ہے۔ وہ دل کی بات زبان پہ آئی، اگر یقین ٹھیک نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے گا کہ میرے رب یہ کہ حالات نہیں، مجھے کیا خبر، تو کتنے خطرے کی بات ہے۔ دوسرا سوال جو ہوگا دین کے متعلق، تو میرے دوستو اب دین ہمارا ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات، ارکان اسلام، اس کو دیکھنا ہوگا کلمہ کتنا اندر اترا ہوا ہے، وہ تو پہلے سوال میں پتہ چل جائے گا۔ اور میرے دوستو نماز کی پابندی، اگر نماز کی پابندی ہے، 5 وقت نماز، جماعت کے ساتھ نماز، مسجد میں نماز، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جن کو دنیا میں اس پہ محنت کرنی ہے ہم نے کہ ہماری کوئی نماز ہمارا مسجد کے بغیر، اللہ ماشاء اللہ کہ باہر ہو کوئی وہ دوسری بات ہے، لیکن باہر بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ایک بڑے نیک ولی اللہ کا نیک بندہ تھا، تو وہ گیا باہر کی طرف کسی کام کے لیے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھائی اذان دے دیتا ہوں، کوئی شاید مل جائے میری ساتھ نماز پڑھے، تو اس نے اذان دے دی، بزرگ نے، بڑے بزرگ اذان دے دی، اور جناب دیکھتے ایک چرواہا گیا، بیٹھ بکریوں والا آگے، انہوں نے سے کہا جلدی جلدی وضو کرو اچھا تاکہ جماعت، انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کبھی بغیر وضو کے ہوتا ہے، تو اتنا شرمندہ ہو گیا کہ دیکھو چرواہا، میں مسلمان ہوں، مسلمان کبھی بغیر وضو کے ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو ایسے نمازوں کا اہتمام، 5 وقت باجماعت۔ So dear respected brothers, going back to the questions of the grave, that Allah subhanahu wa ta'ala will depute the angels to ask the questions, and the first question will be Man Rabbuk, who is your Lord? Who is your sustainer? The meaning of Rabb is the one who sustains, provides, the one who nourishes in this world. Rabb takes care of all needs. So based upon that Iman will come the answer. If a person has lived in this life making efforts on the Iman, relying and depending on Allah subhanahu wa ta'ala in all conditions and circumstances, then the answer will come very easily, that Allah is Rabb. But if a person has not worked on their Iman, then it will be difficult to answer the question. The second question will be based upon the deen. What is your deen? Ma deenuk. What is your religion, your way of life? How did you live? And in this, a person's life will be answered. Iman will be answered in the first question, and in the second question related to the deen of an individual. Kalima, salah, zakah, saum, fasting, hajj. These are the pillars, these are the basics. A person will be asked about these things, how they live their life according to the deen. Salah will be asked about. That how is it that a person has stayed consistent and punctual in salah? What punctuality and what level of punctuality we had in our salah? 5 times salah, making it consistently, on time, with punctuality, in the masjid, on time, being careful about being on time in the masjid for salah with takbir ula, punctuality in the salah. This will make a person stay steadfast on their deen.
Our elder and guest is saying that there was once a very pious saint, a very great saint, a very pious saint. And he was out traveling and he said that to himself that it's time for salah. Let me go by that mountain and I'll call out adhan loudly so that if there's anybody around, they may hear it and come join me in my salah so jama'ah can be made. So he calls out salah, he calls out adhan loudly. And once the adhan is done, one person, a shepherd, one who herds sheep, he comes out from the distance and he hears the adhan and he comes to join the salah. So this pious saint, he asks this person, he says, okay, we'll go ahead and make salah. Do you have wudhu? Do you need to prepare and make wudhu? His answer was, I am Muslim. Does a Muslim ever stay without wudhu? He says a very strange answer, that I am Muslim. Have you ever heard, or is there any concept of a Muslim staying without wudhu? Muslim is always constantly in the state of wudhu. This was the level of deen. This is what inspires us, or should give inspiration for our deen, that how we should stay punctual in salah, making salat on time, coming to the masjid, valuing the takbir-e-ula, and perfecting our deen, and making efforts on this. تو میرے دوستو، نماز اہتمام سے باجماعت تکبیر اولا. میرے دوستو، نماز پہ محنت یہ ہے کہ جو ہی ہم نماز پہ کھڑے ہوں، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، جو ہی کھڑے ہوں اول سے لے کر اخیر تک سوائے اللہ کے اور کسی کا خیال دل میں نہ آئے. ایک لمحے کے لیے علماء فرماتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میرا دھیان اللہ سے نہ ہٹے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں 24 گھنٹے آپ نماز کو صحیح کریں، قیام میں اللہ کا دھیان، رکوع میں اللہ کا دھیان، سجدے میں اللہ کا دھیان، ہر طرح، اور پھر جو تسبیح پڑھتے ہیں، تو جب یہ دھیان صحیح ہوگا تو 24 گھنٹے آپ اللہ کا دھیان آپ دل میں ہوگا، ذہن میں ہوگا. اب اللہ دیکھتا ہے تو کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں آپ نماز جو ہے صحیح یقین سے پڑھیں. دونوں جہان کی کامیابی بھی اسی پہ ملی. حضور کے طریقے سے پڑھیں، اور نماز جو ہے اللہ کا دھیان سے پڑھیں، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ پڑھیں. چار ہو گئی، صحیح یقین، حضور کا طریقہ، اللہ کا دھیان، اللہ کی رضا کا جذبہ. اور میرے دوستو، فضائل کا استحضار، اس پہ مجھے اللہ کیا دیں گے؟ یہ تو ہر چیز سیکھنے کی ہے، کرنے کی ہے. تو یہ بھی فضائل کا استحضار، نفس کا مجاہدہ، ان 6 صفات کے ساتھ کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، صدقہ ہو، جو بھی کام ان 6 صفات کے ساتھ کریں گے، یقیناً وہ عمل قبول بھی ہوگا اور اس کا اثر بھی ہوگا کہ ہماری زندگی جو ہے صحیح ہے. So dear respected brothers, making efforts on our salah to correct it, to rectify it so that it comes on with concentration and devotion, making salat on time with jama'ah, in congregation, with the first takbir-e-ula, so that we correct our salah, we rectify our salah outwardly, and also inwardly,
how the concentration of Allah subhanahu wa ta'ala and the devotion to Allah comes in our salah. The consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala comes into our salah. If we want our 24 hours of our life to come on to constant consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala, then we must rectify our salah. Standing in salah, qiyam, making ruku', sujood, qaida, all the different positions of salah rectified, so that we must think that Allah is watching me, Allah is seeing me, Allah is with me at all times. If this thought is with us, if we wish to have this with us in our 24 hours life, then we must make effort to correct our salah to that level. So our different aspects of salah become correct, outwardly and inwardly. In the correction of inwardly, we have to perform salah with the correct yaqeen, with the correct conviction and belief. We also have to perform salah according to the tariqah and the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How Nabi sallallahu alaihi wasallam performed salah, how he showed us to make the salah. We also have to have the concentration of Allah in our salah, the dhiyan of Allah subhanahu wa ta'ala, and keeping the pleasure of Allah, the ridha of Allah subhanahu wa ta'ala in front of us, that I am making the salah only to please Allah. And also keeping in front the fadail, the virtues, that what Allah will give me on this salah that I'm making. The istihzar, the knowing that Allah will grant rewards and bestow mercy and grant great rewards and benefits through this salah. Having this istihzar of fadail on the virtues and the promises of Allah subhanahu wa ta'ala. And also sacrificing one's own desire and making this salah. These are 6 qualities, these are 6 things, attributes, that if we bring into our salah, then it will become correct. In fact, if we bring these 6 attributes of that, correcting the yaqeen, having the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the concentration and dhiyan, and knowing that Allah is there and watching only for the pleasure of Allah, the ridha, and also keeping the fadail in mind, sacrificing our own desires, these 6 things, then any amal that we do, any action, whether it's salah, whether it's zakah, whether it's sadaqah, whether it's any good deeds that are done with these 6 attributes, will be completely accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. These are conditions, these are attributes we have to work on. There's an effort that is required. How we can make our deen correct, how we can rectify our deen, starting with our salah, and from our salah, the entire 24 hours daily life of every individual is corrected. मेरे दोस्तों, नमाज ठीक है, ठीक हो गई, मेहनत हो गई। अब नमाज की फवाइद 1 नहीं, 2 नहीं, 1000, ये कुरान में जो है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई, कोई भी गुनाह नहीं है, गुनाह से महफूज हो जाओ। कोई भी बड़ा छोटा गुनाह, अगर नमाज ठीक हो गई, गुनाह सारे माफ, बल्कि गुनाह करेंगे भी नहीं। ध्यान है, अल्लाह देखता है। अगले जो नमाज पे फायदे बताए हैं, वस्ताइनो बिस्सब्र वस्सलाह, अब अल्लाह से मांगो जो भी मांगना है नमाज के जरिए से। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये 4 बातें सहाबाए किराम में अजीब। एक ये कि हम मस्जिद नबवी में थे, एक नौजवान फौत हो गया, उसको गुस्ल दिया गया, उसको कफन पहनाया गया। हुजूर की खिदमत में दरख्वास्त की, या रसूलल्लाह इसका जनाजा पढ़ाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी वालिदा को खबर है, हमने तो खबर नहीं की, उसकी वालिदा को
اس کی والدہ آئی اور کہا تمہارا لڑکا وہ پیروں کی طرف کھڑی ہو گئی اور انگوٹھے کو پکڑا. وہ عورت کہہ رہی ہے اے اللہ ہم نے آپ کی ایمان لایا, آپ کے نبی پہ ایمان لایا, ہم نے مدینے کی طرف ہجرت, اپنے قبیلے سے ہم علیحدہ ہو گئے. ہمارے قبیلے والوں کو پتہ چلے گا کہ اس کا لڑکا مر گیا, وہ ہمیں دانے دیں گے. تم نے اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑا, اس لیے تمہارا لڑکا مر گیا. یا اللہ کہتے ایسا یہ انگوٹھا پکڑا ہوا ہے, اے اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے. صحابہ سب بیٹھے ہیں, جنازے کے انتظار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو جب کہا میرے بیٹے کو زندہ کر دے, کیسا مانگا ہوگا اللہ سے. تو صحابہ کہتے ہیں اس لڑکے نے آنکھیں کھولی اور وہ ہل گیا, وہ بیٹھ گیا, وہ نیچے اتر گیا, اس کو کپڑے پہنائے گئے. جناب ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا. وہ بہت مدت تک زندہ رہا, اس کی والدہ فوت ہو گئی. مگر ایک عجیب بات ہے, فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں چلے تو سفر میں جو ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ تھے, ہمارے امیر تھے لشکر کے. راستے میں پیاس لگی, گرمی ہے, خشکساری ہے, کوئی قطرہ نہیں پانی کا, تو سب پریشان, یہاں تک کہ ہماری سواریاں بھی ہم سے بھاگ گئی. ہم لوگ اتنے پریشان. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اترے, تیمم کیا, وضو پانی تو ہے نہیں, اور پھر جناب 2 رکعت نفل نماز پڑھی, اللہ سے دعا مانگی. اسماء الحسنہ ہے, اللہ کرے ہمیں یاد ہو نہ ہو تو قرآن پاک میں ماشاءاللہ پہلے صفحے میں اسماء الحسنہ اس کو پڑھتے رہیں, گھروں میں بھی بچوں کو بھی پڑھائیں, اور اس کے پڑھنے کے بعد دعا مانگے, دعا ہی قبول ہوتی ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المجید. نام میں 100 نام ہے. اللہ ہمت دے تو پڑھے اس کو, اور اس کے بعد دعا مانگے, دعا قبول ہوتی ہے. اب ان ناموں میں سے یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یہ نام پڑھے اور دعا مانگے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے بارش ایسے برسی, ایسی بارش کہ ہمارے جو جتنے برتن تھے ہم نے بھر دیے, سواریاں جو بھاگ گئی تھے وہ خود بخود ایسے آ رہے جیسے ان کو کوئی کھینچ کے ڈالا. اور جناب وہ سارا ہماری پیاس بھی دور ہو گئی, ضرورت بھی پوری ہو گئی. پھر آگے چلے. جب آگے چلے تو آگے سمندر پہ سے گزرنا ہے, وہاں کشتی نہیں ہے, پل نہیں ہے, دشمن کے ساتھ لڑائی ہے, اتنا بڑا سمندر. تو جناب حضرت رضی اللہ عنہ پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور پھر دعا مانگی اور کہتے جاؤ سمندر کے اوپر سے. اب سمندر کے اوپر سے ہم ایسے گزر رہے ہیں اور جیسے خشک زمین پہ کوئی جا رہا ہے. ایک قطرہ پانی کا ہمارے گھوڑوں کے یا گدوں کے یا کسی جانور کے سن بھی نہیں تھی. پھر فرمایا ہم پہنچے,
اب دشمن کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو پانی کے اوپر سے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ان کا مقابلہ تو بہت مشکل ہے. اب وہ تو پہلے چھوڑ کے بھاگ گئے, اب واپس آ رہے ہیں. کہتے جیسے گئے تھے ویسے ہمیں راستہ پھر مل گیا. اس درمیان میں وہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں راستے دیے. بحر کلثم میں ہم لوگ کے صحابہ ہیں, حضور ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر راستے. احکام خداوندی کو بجا لانا جو ہے یہ قیامت تک ضامن ہے ہمارے لیے. اب جناب کہتے واپس آ صحیح سلام. آگے دیکھا ہمارے امیر جو تھے لشکر کے وہ فوت ہو گئے. ان کو فوراً ہم نے غسل دیا, آج جنازہ کفن پہنایا اور جنازہ مردے کو غسل گیا نا. یہ بہت سوا لوگ اس سے ڈرتے ہیں, حالانکہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی مردے کو غسل دے. ایک مردے کو آپ نے غسل دیا 40 سال کے گناہ معاف. اس سے بالکل نہ گھبرائیں. کسی غاسل کو لاؤ, کسی آدمی کو لاؤ, نہیں میں کروں گا. یہ ہمارے قریب سے قریب جو رشتہ دار ہے وہی کرے. آپ جناب کہتے ہیں ہم نے اس کو دفن کیا, جنازہ ہم چلے آگے. تو جناب آگے جو ہے کسی نے کہا کہ ریتلی زمین ہے, اس زمین میں جو ہے ایسا نہ یہ قبر گر جاتی ہے, لہٰذا اس سے دوسری جگہ لے جائیں اور وہاں قبر اس کی. تو اب جناب فرماتے ہیں ہم واپس آ گئے اور قبر کو جب کھولا تو لاش نہیں, اور ہر نگاہ تک روشنی روشنی روشنی. کہتے ہیں عجیب بات ہے ہم نے صحابہ. میرے دوست ہمارا دین تو بہت بڑی ضمانت ہے. دنیا کے سارے کام اس سے بنتے ہیں اور آخرت کے بھی بنتے ہیں. So dear respected brothers and elders, the salah that we have needs to have effort made upon it, and Allah subhanahu wa ta'ala has promised great benefits and great rewards and help through the medium and the means of salah. Allah says in the Quran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, that definitely, verily, salah will protect against lewdness and evil acts, so that a person who performs salah consistently, with punctuality and with the concentration and correctly, then this salah will have the benefit of preventing a person from disobedience of Allah. Then this salah will have the power to protect a person from performing evil deeds. This is a benefit of salah that Allah has outlined in the Quran. There are also many other benefits and many other rewards. Allah also mentions in the Quran, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. One story during the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that there was a young boy, a young man, young boy, who passed away. And when this boy passed away, the other Sahaba, they performed the janazah services, the funeral services, meaning that they washed the body, gave the body ghusl, shrouded the body with the kafan, with the sheets, enshrouded the body. And then when the body of this young boy who passed away was ready, they summoned Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and asked him to lead the salah of janazah. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arrived, he asked, has the mother of this young boy been informed of his death? They told him, O Prophet of Allah, she has not been informed.
So he said that the mother must be informed and go inform her. So when they went to inform her, she rushed back and came to the young boy, her son. And as soon as she came to her son, she grabbed the big toe on his foot. She grabbed and she held the big toe of her son's foot, and then started to say in a loud voice that, "Oh Allah, I brought yaqeen and faith in you. I brought yaqeen and faith in your Prophet Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. I made hijrah and I migrated for you. And I left my tribe and migrated to Medina and left everything I had, O Allah, for you." Then she said and addressed Allah and said, "Make my son alive again." She said with a loud voice, "Make my son alive again." As soon as she says this, the Sahaba say, Abu Hurairah radiallahu anhu was narrating, is that the Sahaba say that this boy, immediately his eyes opened and he started to move. Then he sat up. Then he stood up. And when he stood up, we clothed him. And the Sahaba that were there say that at that point he even sat down to eat with us. And he lived a very long life, to the point where his own mother passed away first and he was still alive. And in another place, there was, our elder and guest is giving us the power of salah, how the power of Allah subhanahu wa ta'ala comes through the medium and the means of salah. That Ala Hadrami radiallahu anhu was traveling with a jama'ah, and during their journey, they became so thirsty, and there was drought. There was no rain. There was no place to find water. They became thirsty, so severe in their thirst. Not only they, but their animals as well. The animals became so thirsty, the conveyances that they were on, that because of the lack of water, they ran away. So now they were stuck without conveyance, in the heat, without water, severe thirst. Ala Hadrami radiallahu anhu, he gets down, he stands in front of Allah to make 2 rak'ah. He makes 2 rak'ah of salah and beseeches Allah for help. When he beseeches Allah and makes dua to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sends a cloud. And it starts to rain upon them. So much so, they collected the rainwater, started to drink from this water, and to the point that they had the water come down, and the animals that ran away from them because of the thirst started to come back like somebody was pulling them back towards them. The help of Allah subhanahu wa ta'ala through the medium of salah. The qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala and His promises fulfilled through salah. So now this jama'ah continues, and they come to a point where they find a body of water, sea, lake, ocean, a body of water in front of them. So now they say to one another, take the name of Allah and let's continue on. So the entire jama'ah was traveling with their conveyance on the body of water as if it were dry land. They trotted and they galloped and they walked and they continued a path on this water, the body of water, ocean, sea, as if it were dry land, and neither the hooves nor the feet of those traveling got even wet. They crossed over, and those who were on the other side, who were in opposition, became so frightened from this sight that without any engagement they ran away. So as they went, so they returned, the same way crossing over the body of water.
amongst themselves, they started to talk and started to say that Prophet Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala opened up for him and his people the Red Sea and parted the Red Sea, and his people walked on the bottom of the body of water, on the bottom of the sea. Allah made pathways at the bottom of the sea for them. But for us, without even the Prophet amongst us, Allah has allowed us to walk on top of the body of water, on top of the sea. The power of Allah subhanahu wa ta'ala manifested and the help of Allah coming to them. Abu Hurairah radiallahu anhu says that I have seen very strange things that happened with the Sahaba radiallahu anhum ajma'in. So now they continue on in their travels, and the Amir of the Jama'ah passes away. When he passes away, those who were there, they said, okay, they started to give ghusl and bathe the body, enshroud the body. Our guest is saying that this ghusl, or giving ghusl of a dead body, is so virtuous, such a great reward in this. We must not be frightened from this. We must not shy away from giving ghusl, especially if we're near and dear relative to someone. Today what happens if somebody dies, we ask for the person who performs the funerals, the one who gives the ghusl. But we ourselves should be forefront, not shy away from such opportunity. Do not be frightened or afraid, because if the rewards that Allah subhanahu wa ta'ala gives on this amal, when ghusl is performed on a dead body, Allah subhanahu wa ta'ala rewards, the reward from Allah is that 40 years of sins are forgiven on this. So we must not shy away from this opportunity. We must all be forefront and ready to give ghusl and be prepared to give ghusl at any opportunity. So the Sahaba, they gave ghusl and they enshrouded, and the place they were, it was sandy terrain. So they said, if we bury him here, it may be that the sand may come away and the grave may become exposed. So let's take this along with us on our journey, where we find some appropriate terrain or land and we bury. So when they came to this place, they were about to bury, and when they opened up the coffin, they found that the body was gone. And for days after and long time after, nur would be coming out from this, and rays of light would be coming out from this. So Abu Hurairah radiallahu anhu says, with the Sahaba, I have seen very, very strange things and help of Allah subhanahu wa ta'ala with them. तो मेरे दोस्तों, नमाज पे मेहनत करेंगे, दुनिया के काम बनेंगे, असल आखिरत है, तो खबर में जवाब दे सकेंगे। नमाज रोज़ा हज ज़कात है, तो हम दे सकें, हमारा दीन इस्लाम है। तो अगला जो सवाल होगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जैसे खूबसूरत शक्ल सामने आएगी, तो अब हम अपने आप को देख लें। अगर हमारी जिंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक गुजर रही है, उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी, ब्याह, कोई लम्हा भी ऐसा न हो कि हम हुज़ूर के तरीक़े के खिलाफ कदम उठाएं, तो खबर में कह सकेंगे। जब पूछा जाएगा इसके मुताबिक आप क्या कहते हैं, तो कह सकेंगे ये तो हमारे नबी हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो हम साफ पहचानेंगे। अगर खुदा न खास्ता इधर नमाज में कमी है, तो ये भी नहीं कह सकेंगे कि हमारा दीन इस्लाम है और हुज़ूर के तरीक़ों पे चलना नहीं है, तो क्या कह सकेंगे कि ये हमारी नबी है। इसलिए ये आम सवालात हैं, तो इस पे दुनिया में मेहनत करनी। So dear respected brothers, making effort on our salah in such a way that it becomes a means for us to implement the entire deen, because in the grave the questioning will be regards to our deen, the way of our life.
Salah, Zakah, Hajj, fasting, these are the pillars. These are the basics. Our 24 hours life start from the Salah. Salah is correct, everything else will be correct. This is the second question regarding our deen. Then the next question will be in regards to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, where the beautiful face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his composite will be shown to us, and we would be able to, or we must be able to recognize him at that time, because the question will be, who is this? The image and the beautiful face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will be shown and asked, who is this? A person who has lived his life in accordance with the tariqah, the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, will be able to answer this question saying that this is my Nabi, this is my Prophet, I recognize my Prophet. If our life is in accordance with the Sunnah, the way of tariqah, the pattern of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, our wakening, our sleeping, our eating, our drinking, our standing, our living life, our marriages, our weddings, if all of our daily, if all of our aspects of life are in accordance with the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then at that time it will come out without any hesitation that this is my Prophet, this is my Nabi, this is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But if a person does not live their life in accordance with the Sunnah, if there is no punctuality in Salah, if there is no consistency in Salah, then the questioning for the deen would become difficult. And if there is no Sunnah in our life, and we're not practicing upon the tariqah and the pattern and living our life on the pattern of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then in the grave the questioning regarding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to be able to answer that question will become very difficult. तो मेरे भाइयों दोस्तों, यकीन बनता है, अमाल बनते हैं, अखलाक बनते हैं, हमारे अखलाक भी ठीक हो, वरना ये सारे नेकियां क़यामत के दिन हमसे ज़ाया हो जाए। पहाड़ों बराबर नेकियां होंगी, यहाँ किसी का हक लिया, किसी को नुकसान पहुँचाया, किसी को गाली दी, किसी को थप्पड़ मारा, तो कहते हैं क़यामत के दिन जुर्माना पैसों का नहीं है, वो तो कहा जाएगा आपके साथ क्या सलूक किया, कहते हैं मुझे इसने गाली दी, इसके बदले में इतनी नेकियां इनसे लो, इसने मुझे थप्पड़ मारा तो इतनी नेकियां लो। यहाँ तक हदीस में आता है कि पहाड़ों बराबर नेकियां इसके खत्म हो जाएगी, लेकिन लोग खत्म नहीं होंगे। अल्लाह हमारा भी हक है, हमारा भी हक है, हमारा भी हक है, इसकी नेकियां तो है नहीं। अच्छा, आपके गुनाह अगर उसके गुनाह लिए जाएंगे, इसके सर पे डाले जाएंगे, तो ये आदमी फिर जो है जहन्नम में चला जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, हम बड़ों की इज्जत करें, छोटों की शफ़क़त करें, उलमा की कदर करें। हुज़ूर फरमाते हैं, जिसने आलिम से मुसाफहा किया ऐसा जैसे मुझसे मुसाफहा किया। जो आलिम के मजलिस में बैठा जैसे मजलिस में मेरी मजलिस में बैठा, जिसने आलिम की बात सुनी जैसे मेरी बात सुनी, कितना बड़ा मुकाम है। इसी तरह बड़े जो है उम्र के बड़े, उनकी ज्यादा कदर करे और घर वालों के साथ सलूक करे। बीवी का हक है, बहनों का हक है, बेटियों का हक है, इन सब पे निगाह डाले और इसको अदा करें। So dear respected brothers, in this life we must make effort to correct our Iman, make efforts to correct our a'mal and deeds, and along with that, strong effort needs to be made so that we correct and rectify our akhlaq, conduct and character. Our character must be beautified. It must be at the highest standards. Akhlaq must be corrected. Conduct must be excellent, excellence of conduct, fulfillment of the rights of humanity and others. Because
if we do not fulfill the rights of others, then there will be a heavy price to pay on the Day of Judgment. And the fine is not monetary fines, that a person will be able to pay some money and get away with it. There's no monetary fines on the Day of Judgment. In the court of Allah subhanahu wa ta'ala, it comes in hadith that a person will come with mountains worth of good deeds. Mountains of good deeds will be with this person. He would have lived his life with such obedience to Allah that he accumulated good deeds as big as mountains. And he presents in front of Allah, and accountability and judgment will take place, whereas the rights of humanity will be accounted. People will line up, because in this life he would have disturbed somebody, he would have violated the rights of somebody, he would have slapped somebody, he would have cursed somebody. So all those people whose rights were violated will be lined up in front of him, in front of Allah in this court of judgment. So a person will come up to Allah subhanahu wa ta'ala and say, "Oh Allah, this person cursed me." So Allah subhanahu wa ta'ala will judge and say that take some portion, this much of his good deeds, and grant it to this person as compensation. The next person will come up and say, "Oh Allah, this person slapped me without any right." So Allah will order a certain amount of good deeds to be extracted and given to this person. Third will come, fourth will come, another will come, to the point where all those will come, and to the point where people will continue to come, and all the good deeds will be wiped clean and he will remain with none. The good deeds will go away, but the line of people still waiting for their account with this person will remain. So now a person will come up and continue to complain to Allah for the violation of his rights. Then Allah will order that the sins and the bad deeds of that person be mounted on this individual. And this will continue to the point where it comes that this person will come with mountains of good deeds, but he will leave with mountains of sins and evil deeds, and he will be ordered to be thrown into Jahannam. That is why in this life we have to correct our dealings and our akhlaq, fulfilling the rights of one another, fulfilling the rights of humanity in our household, fulfilling the rights, maintaining excellent conduct and akhlaq with wife, with daughter, with sisters, with one another, because this is the means of protecting our good deeds on the Day of Judgment. The ulama, it comes that we have to maintain relationship and respect for our elders, and have love and mercy on our youngsters, and also have due reverence for our ulama and scholars of Islam. It comes that one who shakes, Nabi sallallahu alaihi wasallam more or less to the effect, said that a person who shakes hands with an alim, it's like he has shaken hands with me. And if a person sits in the gathering of an alim, it's as if he has sat in my gathering. And if a person listens to the talks of an alim, then it's as if he has listened to me. So the highest level of regard and reverence for the ulama, the scholars of Islam, and also keeping the highest level of respect for the elderly, those who are elder than us, and having the due love, mercy for those who are younger than us. मेरे दोस्तों, हमारा दीन है, आसान है. हम अपने आप को इसके लिए फारिग करें. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मैदान अराफात में हुजूर ने खुतबा फरमाया, और खुतबा में आखिर में फरमाया कि देखो मैंने अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचा दिया. तो सहाबा किराम ने बैक आवाज कहा, या रसूल अल्लाह, आपने इसका हक अदा किया, इतना काफी है. लेकिन हुजूर ने दोबारा पूछा, मैंने अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचा दिया. साहबा ने फिर यही जवाब. तो हुजूर ने से बड़ा पूछा, ये ताकीद है.
تو پھر صحابہ نے پھر یہی جواب دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو کہا یا اللہ تو گواہ ہے, یا اللہ تو گواہ ہے, یا اللہ تو گواہ ہے. پھر کہا یا اللہ. پھر صحابہ سے کہا کہ تم حاضرین ہو, غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ. اس خطبے کے 81, 82, 83 دن بعد حضور دنیا سے فرما گئے ہیں. اور میرے دوستوں, صحابہ نے حج کے بعد جو اس کے لیے محنت شروع کی اور سفر شروع کیے, تو واضح ہے کہ مدینہ منورہ, مکہ معظمہ میں اور سرزمین حجاز میں 10,000 صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. باقی صحابہ جو ہے پوری دنیا میں تقسیم ہو گئے, 1,15,000. ان کی برکت سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ان کے اعمال نامے میں جا رہا ہے. وہ مزے کریں گے. اگر وہ مدینے میں رہتے, مکے میں رہتے, تو وہ جو ثواب بہت کچھ ملتا ہے, 1,00,000 نمازوں کا, 50,000 نمازوں کا, وہ تو گنا جا سکتا ہے. یہ ایسے ہمارے اربوں مسلمانوں کی نہیں کہ ان کے اعمال نامے میں جا رہا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. اور میرے دوستو, اسی کے لیے یہ امت بنی تھی. تو آپ سب اس کے لیے ارادے کریں ماشاءاللہ. So dear respected brothers, our honorable guest is saying that this is a very simple, easy deen. Allah has made this deen simple, easy to practice, not difficult. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah, the final messenger of Allah. There is no other prophet to come after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. During the Hajjatul Wida, at the time of the last Hajj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he made an announcement and addressed his Sahaba, his companions, and he asked them a question that is historic in nature. He asked the question, have I conveyed to you the message? The Sahaba radiallahu anhu ajma'een unanimously in one voice responded, not only, O Prophet of Allah, have you conveyed the message, but you have fulfilled the right of its conveyance. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not stop there. He asked again, have I conveyed to you the message? The second time, Sahaba radiallahu anhu ajma'in replied the same. Nabi alayhi salatu wasalam asked the third time, ta'qidan, meaning emphasized, to be emphasized, underscored, boldened, to emphasize this fact. He said, have I conveyed to you the message? And they all responded again the same way. He then addressed the Sahaba and he said, now those that are present here today, it is your responsibility now to convey to those who are absent from here today. Meaning conveying this message out and until the Day of Judgment. And it is a well-known fact that today in the area of the Arabian Peninsula, there are approximately 10,000 graves of Sahaba that are known, are present. 115,000 more or less have spread across the entire globe. They knew the value of Salah in Makkah Mukarramah and Medina Munawwara. They knew that Salah was 100,000 for one, 50,000 for one. They knew this fact. They knew also that these rewards were countable. They were able to be counted. But through the means of their effort, we are here today and we are making Salah, we are making dhikr, we are doing obedience of Allah. And the account of all the deeds that are being done today by anyone who is worshiping Allah is in the accounts of the Sahaba. And they are gaining the rewards of billions of people who are worshiping Allah. They knew the value of this. They knew the value of conveying the message to others, making effort for the deen of Allah.
spreading out and traveling and sacrificing in the path of Allah. So for this reason, we are gathered here, and the request and the humble request is that, are we all ready to take upon this responsibility that has been given to us as the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? تو میرے دوستوں سب کے خدمت میں ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اس میں دیری نہ کرے. ایک مختصر بات اور کہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں دعوت دیتے ہیں. کچھ لوگ حضور کے سامنے آئے, حضور نے دعوت دی اور قریب تک کہ وہ کلمہ پڑھتے اور اسلام میں داخل. ان میں سے ایک آدمی نے کہا بھائی ابھی دیکھو جلدی بند کرو, ہم وہاں جائیں گے ملک میں, وہاں سے آئندہ سال آ جائیں گے, مشورہ بھی کریں گے, پھر ان کی ایمان لائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین پریشان ہو گئے کہ اس نے کیا کہا کہ میری بات مان لیتے. اب جناب وہ لوگ جو ہے چلے گئے, اور جب نکلنے لگے تو وہاں ایک بستی ہے یہودیوں کی, تو اس میں ایک تورات کا بڑا بوڑھا عالم تھا. کہتے چلو ان سے پوچھتے ہیں. ان کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وہ بیان کی کہ ایسی شخصیت ہے اور ایسی ان کی نشانیاں ہیں, اور وہ یہ کہتے میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس بڑے نے کہا تورات کے عالم کہ وہ تو بھائی آخری پیغمبر ہے, وہ صحیح ہے. آپ جو نشانیاں بتاتے ہیں ایک نشانی میں بھی بتاؤں, کچھ نشانیاں. اور کہا کہ جب یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ان کے کچھ لوگ مخالف ہو جائیں گے اور اس پہ ایمان نہیں جائیں گے, سخت مخالفت کریں گے. کچھ لوگ غریب ان کے ساتھ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک, ان کا ساتھ ان کے قریب کے لوگوں نے نہیں دیا. تو جب ٹھیک ہے تو آ جاؤ واپس ایمان لاؤ. پھر بھی آپس میں کہتے ہی جاتے اپنے ملک میں, اور وہاں سے آئندہ سال حج پہ آئیں گے, اور پھر کل چلے گئے. آئندہ سال انہوں نے کوشش کی کہ ہم جائیں اور حج پہ چلے جائیں گے, شریک ہو جائیں گے اس پہ, پھر نبی بھی ایمان لائیں گے. آئندہ سال نہیں ہوا, 2 سال 3 سال چلا, یعنی رکاوٹیں ایسی آئیں کہ وہ حج پہ نہ آ سکے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ طیبہ چلے گئے. مدینہ سے پھر حضور آخری حج میں آئے. اس کو آخری حج بھی کہتے ہیں, حجۃ الوداع. تو حضور جب تشریف لائے تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی حضور سے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ حضور نے فرمایا میں نے پہچانا, میں سرا نہیں ہوں. کتنے سال گزرے اور مینا کے اتنے بڑے ہجوم میں, اور پھر پہچاننا. حضور نے فرمایا تو میں سرا نہیں ہوں. جی میں سرا نہیں. میں سرا تمہارے ساتھیوں کا کیا ہوں؟ اور تو سب فوت ہو گئے. حضور پھر امید نہیں کیا, تو اس نے کہا میں سر نے کہا کہ جب وہ مر گئے ہیں تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا جب میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اس کے بعد جو میرے دین کے بغیر دنیا سے رخصت ہوگا وہ جہنم. میں سر نے کلمہ پڑھا مسلمان, اور باقی سب جہنم. اور یہودی کے خوش قسمتی تھی وہ جو عالم تھا, تورات کا بوڑھا تھا, بہت بوڑھا, بن دے کے اس نے حضور بھی مان لیا. تو میرے دوستوں اس کے لیے جو ہے زیادہ دیر کہ بھائی کریں گے آئندہ سال کریں گے, آئندہ میں جتنا جلدی ہو سکے اللہ کے راستے میں نکلو. So dear respected brothers, the responsibility that we have being the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the final messenger of Allah, and to take upon this responsibility, we should not delay. We should not delay in acting and implementing and striving and making efforts for this responsibility. One incident that at the time when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was in Makkah Mukarramah,
many different people came and they would come close, listen to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's invitation, accept Islam. People would come close, accept Islam. People would come close. There was one person who came close. He listened to the invitation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but he said that I'll go back, think about it, make some mashwara, and return next year for Hajj, and then I'll accept your invitation. So he did not accept at that time. Rasulullah, there's many people who said this. He said that amongst ourselves, among one certain tribe of people, there were many individuals who did not accept. And they said that we'll come back next year, we'll consult one another, and we'll discuss amongst ourselves, and we'll come next year to accept. So they left. Many individuals. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam became he became grieved. He became saddened that maybe I wish that they would have accepted my message now. They would have accepted it at this time, but they left. Along their journey, they found a very old person who was a great scholar of the Torah. He was a great scholar of the Torah. And they met with him, and they discussed with him, and they told him that this is a person who we found in Makkah, and these are his signs, and this is what he looks like. And they described to him the features and the conduct of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they said that he's claiming to be the final prophet of Allah. So this great scholar of the Torah said that these are all signs of the final prophet of Allah. In fact, there are certain other signs extra that I will convey to you. That his near and dear, some of them will be opposing him. They will not accept his message. Many of them who are close to him will oppose him and give him trouble. The people who are poor and are weak will be amongst his followers in the majority. They said that this is also true. So this scholar of the Torah said, go and accept his message immediately. He is the final prophet of Allah. So they still said that let us give it some time. Let's consult amongst ourselves. Let's discuss it. And then next year we will return for Hajj, and then we will accept. So they left without accepting. When they continued and reached their destination, 1 year passed. Obstacles came in their way. Different conditions in halat and ahwal came. Different things in life came up. 1 year, 2 year, 3 year. Years went on. Nabi alayhi salatu wasalam migrated to Medina Munawwara. Years went on. At the time of Hajjatul Wida, which is the Hajj that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made, also called Hajjatul Wida, in the farewell Hajj, at that time, one person came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and addressed him saying, "O Prophet of Allah, do you recognize me?" Nabi sallallahu alaihi wasallam said, "Yes, I recognize you. You're Maysara." Out of the hundreds and thousands of people Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was able to recognize, after so many years, he said, "Yes, you're Maysara." He says, Nabi alayhi salatu wasalam asked, "What happened to your companions, the rest that were with you?" He said, "O Prophet of Allah, they all passed away. They're all dead. What will happen to them? What will happen to them, O Prophet of Allah?" He replied that those who have listened to my invitation and yet did not accept my invitation and have died without accepting this invitation and my call, they will enter into Jahannam and remain there forever. So Maysara then accepted and accepted the kalima and came onto Islam. And also not just that, the great scholar of the Torah, even without seeing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, also accepted Islam. So my dear respected brothers and elders, our guest is saying that we must not delay in executing and acting upon our responsibility to fulfill it. We must stand up immediately, give our names to fulfill this responsibility. So who is ready for this, mashallah?
To fulfill this responsibility, give your names for 4 months.